अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम इस किताब का सबक नंबर 19 पढ़ेंगे। ज़ाइद अलिफ़, यानी जिस अलिफ़ पर गोल दायरा होता है उसे ज़ाइद अलिफ़ कहते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको सबक नंबर 18 पढ़ाया था, हुरूफ़ मुक़त्तआत। ये क़वाइद हमने आपको समझाया था, उसके बाद में हमने पूरा ये मश्क करवाया था। अगर आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो देखा होगा तो आपके समझ में ये आ गया होगा। दोस्तों, आज का सबक हमारा सबक नंबर 19 ज़ाइद अलिफ़। तो पहले हम इन क़वाइद को समझेंगे, उसके बाद में हम इसकी मश्क करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कुरान पाक में बाज़ जगह अलिफ़ पर गोल दायरा बना होता है, यानी कि इस तरह आप देखें गौर से, जो अलिफ़ पर गोल दायरा बना हुआ है इस तरह से ये, तो इसको कहते हैं ज़ाइद अलिफ़, यानी ज़ाइद माने एक्स्ट्रा अलिफ़। इसको कभी पढ़ा जाता है और कभी नहीं पढ़ा जाता है। इसको आप समझें कि कब पढ़ा जाता है और कब नहीं पढ़ा जाता है। देखिए, इन 6 कलिमात को, जो आपके सामने ये 6 कलिमे हैं, इनमें जब हम वक्फ़ करेंगे तो पढ़ेंगे। जैसे लाकिन ना, अगर हम यहाँ वक्फ़ कर देंगे तो इस अलिफ़ को पढ़ेंगे, लेकिन हम अगर इसको मिलाकर पढ़ेंगे तो इस अलिफ़ को नहीं पढ़ेंगे। लाकिन ना तो फिर नहीं खींचेंगे। जब हम रुकेंगे तो ये अलिफ़ मद्दा बन जाएगा, अलिफ़ से पहले ज़बर है, लेकिन अगर हम मिलाकर पढ़ेंगे तो ये गिर जाएगा। बाद जो हर्फ होगा उसे मिलाकर पढ़ देंगे, ये अलिफ़ गिर जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ वक्फ़ करेंगे तो ये अलिफ़ पढ़ा जाएगा, सिर्फ़ इन 6 कलिमात में। और देखिए कहाँ कहाँ कुरान पाक में आएगा वो भी यहाँ बताया गया है। पारा 15 और सूरह कहफ आयत नंबर 38 की ये आयत है। इस तरह पारा 21 सूरह अहज़ाब आयत नंबर 10 में है ये। तो अब कुरान पाक में आप जब इसको खोल के देखेंगे तो आपके समझ में ये आ जाएगा। तो ये जो गोल दायरा होता है इसको कहते हैं ज़ाइद अलिफ़। तो इन 6 कलिमात में वक्फ़ करेंगे तो पढ़ेंगे, और अगर वस्ल करेंगे यानी मिलाकर पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे। और दूसरा भी समझते हैं, कुरान पाक के इस एक कलिमे यानी सलासिला, ये पारा 29 सूरह दहर में आएगा। तो इसको जो है ज़ाइद अलिफ़ को वक्फ़ में पढ़ना और ना पढ़ना दोनों जायज़ हैं। अलबत्ता वस्ल में यानी मिलाकर पढ़ने में ज़ाइद अलिफ़ को नहीं पढ़ेंगे। जब मिलाकर पढ़ा जाएगा तो ये नहीं पढ़ा जाएगा। बस आप इतना याद रखें कि जब मिलाकर पढ़ा जाएगा तो ये अलिफ़ नहीं पढ़ा जाएगा, और रुकेंगे यहाँ इस कलिमे पर तो पढ़ा जाएगा। और उसके बाद में देखेंगे तीसरा, इन तमाम कलिमात में ज़ाइद अलिफ़ को वसलन यानी मिलाकर पढ़ने की सूरत में और वक्फ़न यानी रुकने की सूरत में दोनों एतबार से नहीं पढ़ेंगे। आप ये जो आपके सामने कलिमात दिख रहे हैं, इन सब में चाहे मिलाकर पढ़ें चाहे वक्फ़ करें तो इस अलिफ़ को नहीं पढ़ा जाएगा। जिस पर गोल दायरा है इस अलिफ़ को नहीं पढ़ा जाएगा। तो आपने इसे समझ लिया। अब हम चलिए इसकी मश्क करते हैं। लाम खड़ा ज़बर ला, काफ नून ज़ेर किन, लाकिन नून ज़बर ना, लाकिन्ना। अगर हम यहाँ मिलाकर पढ़ेंगे तो लाकिन्ना, और रुकेंगे तो लाकिन्ना, तो फिर खींचेंगे, क्योंकि फिर ये जब अगर रुकेंगे तो ये अलिफ़ मद्दा बन जाएगा, अलिफ़ से पहले ज़बर है। हमज़ा व ज़बर अव, व पेश वू, अव्वू, नून वाव पेश नू, अव्वुनू, नून ज़बरना, अव्वुनूना। वक्फ़ करेंगे तो अव्वुनूना, और मिलाकर पढ़ेंगे तो अव्वुनूना। हमज़ा रा ज़बर अर, रा ज़बर रा, अर्रा, सीन वाव पेश सू, अर्रसू, लाम ज़बर ला, अर्रसूला। मिलाकर पढ़ेंगे तो अर्रसूला, वक्फ़ करेंगे तो अर्रसूला। हमज़ा सीन ज़बर अस, सीन ज़बर सा, अस्सा, बा या ज़ेर बी, अस्सबी, लाम ज़बर ला, अस्सबीला। रुकेंगे तो अस्सबीला, और मिलाकर पढ़ेंगे तो अस्सबीला। क़ाफ ज़बर क़ा, वाव अलिफ ज़बर वा, क़वा, रा या ज़ेर री,
قواری را زبر را قواریرا. یہ دیکھیے قاف حروف مستعلیہ ہے، اس کو موٹا کریں گے. الف سے پہلے زبر ہے، یہ الف مدہ ہے، اس کو کھینچیں گے. یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے، اس کو بھی کھینچیں گے. اور یہ زائد الف ہے، اس کو ہم ملا کر پڑھیں گے تو یہ الف نہیں پڑھا جائے گا. رکیں گے تو اس الف کو پڑھیں گے. رکیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ قواریرا. اور اگر ملا کر پڑھیں گے تو قواریرا. حمزہ زبر آ، نون زبر نا، انا. اور یہ ہر جگہ دیکھیے، یہاں پر لکھا ہوا ہر جگہ، یہ جہاں بھی قرآن پاک میں آئے گا تو آپ کو اس الف کو نہیں پڑھنا ہے. یہ جہاں بھی آئے گا، جیسے آپ نے سورہ کافرون پڑھا ہوگا، قل یا ایھا الکافرون میں یہ ہے، جیسے نا ولا انا عابد انا، تو وہاں پہ جو انا ہے اس کا جو الف ہے وہ زائد الف ہے. اس کو ہم چاہے اس پہ گول دائرہ ہو چاہے نہ ہو، آپ کو اس کو ہر جگہ جو ہے نہیں پڑھنا ہے. اس کو انا پڑھنا ہے. اب ہم اس کی مشق کرتے ہیں. اب دیکھیے اس کا قاعدہ کیا ہے کہ ان سارے کلمات میں چاہے وقف کریں چاہے ملا کر پڑھیں، اس الف کو جس پر گول دائرہ ہے اس کو نہیں پڑھنا ہے. حمزہ زبر آ، فا زبر فا، افا. حمزہ نون میم زیر ام، افا ام. میم الف زبر ما، افا ام ما. تا زبر تا، افا ام ما تا. یہاں پر دیکھیں کون کون سا قاعدہ ہے. سب سے پہلے تو ہم اس الف کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس پر گول دائرہ ہے. اور یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد میم ہے. نون ساکن کے ہم 4 قاعدے پڑھ چکے ہیں، ان میں سے پہچانیے کون سا قاعدہ یہاں پر ہے. نون ساکن کے بعد میم ہے، حروف یرملون، تو یہاں پر ادغام ہوگا، یعنی اس نون کو میم میں داخل کر کے غنہ کریں گے. اف ام ماتا. دیکھو اس الف کو ہم نے نہیں پڑھا. اگر ہم اس کو پڑھتے تو کیسے پڑھتے؟ افا ام ماتا، تب اس کو کھینچتے کیونکہ یہ الف مدہ بن جاتا. لیکن ہم نے اس کو نہیں پڑھا تو ہم پڑھیں گے افا ام ماتا. حمزہ زبر آ، فا زبر فا، افا. حمزہ نون میم زیر ام، افا ام. میم تا زیر مت، افا ام مت. تا زبر تا، افا ام متا. دیکھیں یہاں پر بھی سیم قاعدہ ہے، اس الف کو نہیں پڑھیں گے اور یہاں پر ادغام ہوگا. اور تا مشدد ہے، اس کو پڑھیں گے 2 بار. افا ام متا. لام زبر لا، حمزہ زیر ای، لئی. لام لام زبر لو، لئی لو. لام کھڑا زبر لا، لئی للہ. ہا زیر ہی، لئی للہ. یہاں پر دیکھیں اس الف کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس پر گول دائرہ ہے. یہاں پر دیکھیں اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، تو اس لام کو موٹا کریں گے. لَإِلَى اللَّهِ. اور اس کو ہم نہیں پڑھیں گے. اگر اس کو پڑھتے تو کیسے پڑھتے؟ لا الى اللہ، لیکن ہم اس کو نہیں پڑھیں گے. لام زبر لا، حمزہ زیر ای، لئی. لام لام زبر لل، لئی لل. جیم زبر جا، لئی لل جا. حا یا زیر حی، لئی لل جحی. میم زیر می، لئی لل جحیمی. یہاں پر دیکھیں اس الف کو زائد الف ہے، اس کو نہیں پڑھا جائے گا. لام زیر لی، شین یا زبر شی، لشی. حمزہ 2 زیر ان، لشی ان، لشی ان. یہاں پر دیکھیں یہ گول دائرہ الف پر ہے، اس کو نہیں پڑھا جائے گا. اس شین کو اس یا سے ملا کر پڑھیں گے، لشی ان. میم زبر ما،
لام زبر لا ملا، حمزہ زیر ای ملائی، ہا کھڑی زیر ہی ملائہی۔ یہاں پر بھی دیکھیں الف پر گول دائرہ ہے، اس کو نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے ملائہی۔ اگر اس کو پڑھتے تو کیسے پڑھتے؟ ملائہی، لیکن اس الف کو ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس پر گول دائرہ ہے، اس کو پڑھیں گے ملائہی۔ اور یہ ہر جگہ قرآن پاک میں جہاں جہاں آئے گا اس کو ملائہی پڑھنا ہے، اس کو الف کو نہیں پڑھنا ہے۔ دیکھیے بعض قرآن پاک میں جو یہ گول دائرہ ہوتا ہے، بعض پر نہیں ہوتا ہے، تو آپ یہاں اگر پہچان لیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہاں اس کو نہیں پڑھنا ہے، اس لیے یہاں پر ہر جگہ لکھ بھی دیا گیا ہے کون سے پارے میں ہے، کون سی آیت ہے۔ ایسے یہاں پر دیکھیں پارہ 15 سورہ کہف میں آیت نمبر 23 ہے، یہ ہر سب کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ کون سی صورت میں کون سی آیت ہے۔ حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا انتا، با واو پیش بو انتبو، حمزہ زبر آ انتبو آ۔ یہاں پر دیکھیے نون ساکن کے بعد تا ہے، اور نون ساکن کے ہم نے 4 قاعدے پڑھے ہیں، ان 4 میں سے کون سا قاعدہ یہاں پر ہے؟ دیکھیے نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا ہے، یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی یہاں پر غنہ کریں گے ناک میں آواز لے جا کر، انتبو آ۔ اور یہاں پر دیکھیں واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہ واو مدہ ہے، اور واو مدہ کے بعد یہاں پر دیکھیں حمزہ اسی کلمے میں ہے، یہ انتبوا ایک ہی کلمہ ہے، تو حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، تو یہاں پر مد متصل ہوگا، مد متصل۔ تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے سنیں غور سے، انتبوا، واو زبر وا، لام زبر لا ولا، حمزہ واو زبر او، ضاد زبر ضا او ضا، عین واو پیش عو اوضعو ولا اوضعو، لام زبر لا، حمزہ ذال زبر اذ لأذ، با زبر با لأذبا، حا نون زبر حن لأذبحن، نون زبرنا لأذبحن، ہا الٹا پیش ہو لأذبحنہ۔ یہاں پر دیکھیں الف پر گول دائرہ، اس کو نہیں پڑھا جائے گا۔ لام زبر لا، حمزہ نون زبر ان لأن، تا میم پیش تم لأنتم۔ یہاں پر دیکھیں یہ الف کو نہیں پڑھیں گے، گول دائرہ ہے۔ یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد تا ہے، یہاں پر اخفا ہوگا، گنہ کریں گے، لأنتم، میم نون نون زیر من، نون زبرنا مننا، با زبر با منبا، حمزہ زیر ای منبئی۔ یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد نون ہے، یہاں پر کون سا قاعدہ ہے نون ساکن کا؟ ادغام، حروف یرملون ہے نون ساکن کے بعد، تو یہاں پر ادغام ہوگا، گنہ کریں گے، اور اس الف کو نہیں پڑھیں گے، یہاں اس یا کو بھی نہیں پڑھیں گے، یہ لکھا تو گیا لیکن اس کو پڑھا نہیں جائے گا، یہ حمزہ پڑھا جائے گا، من نبئی، واو زبر وا، میم زبر ما وما، لام زبر لا وملا، حمزہ زیر ای وملئی، ہا میم زیر ہم وملئہم وملئہم۔ یہاں پر دیکھیں الف اس کو نہیں پڑھا جائے گا، وملئہم پڑھیں گے۔ ثا زبر ثا، میم واو پیش مو ثمو، دال زبر دا ثمودا۔ یہاں پر بھی دیکھیں یہ الف گول دائرہ ہے، یہ زائد الف ہے، اس کو نہیں پڑھیں گے، ثمودا۔ لام زیر لی، تا تا زبر تت لتت، لام پیش لو لتتلو، واو زبر وا لتتلوا۔ اس الف کو بھی نہیں پڑھیں گے، اگر اس کو پڑھتے تو کیسے پڑھتے؟ لتتلوا، اس کو کھینچتے، لیکن اس کو نہیں پڑھا جائے گا، لتتلوا۔
لام نون نون زبر لن نون دال زبر ند لن ند عین پیش عو لن ندعو واو زبر وا لن ندعوا. یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد نون ہے, یہاں پر ادغام ہوگا, گننا کریں گے دال میں, قلقلہ کریں گے اور اس الف کو نہیں پڑھیں گے. لن ندعوا لام زیر لی یا را زبر یر لیر با پیش بو لیربو واو زبر وا لیربوا فا یا زیر فی لیربو فی. یہاں پر دیکھیں یا را ساکن سے پہلے زبر ہے, اس را کو موٹا کریں گے اور یہاں پر اس الف کو نہیں پڑھا جائے گا. لیربو فی لام زیر لی یا با زبر یب لیب لام پیش لو لیبلو واو زبر وا لیبلوا لیبلوا. دیکھیے با میں قلقلہ ہوگا اور اس الف کو نہیں پڑھا جائے گا. لیبلوا واو زبر وا نون با زبر نب ونب لام پیش لو ونبلو واو زبر وا ونبلوا با میں قلقلہ ہوگا ونبلوا اور اس الف کو نہیں پڑھا جائے گا. اگر پڑھتے تو کیسے پڑھتے ونبلوا, لیکن اس کو میں پڑھنا ہی نہیں ہے. ونبلوا قاف زبر قا واو الف زبر وا قوا را یا زیر ری قواری را زبر را قواریرا. اس الف کو نہیں پڑھیں گے قواریرا. ان تمام کلمات کے لفظ انا میں زائد الف نہیں ہے, لہٰذا اس الف کو پڑھیں گے. یعنی یہاں پر جو آپ کو الف دکھ رہا ہے اس کو ہم پڑھیں گے کیونکہ اس پر گول دائرہ نہیں ہے. عین زبر ع لام یا زبر لی علی کاف پیش کو علیکو میم لام پیش مل علیکمل حمزہ زبر ا نون الف زبر نا انا میم زیر می انامی لام زبر لا اناملا علیکم الاناملا. اب دیکھیے ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں, یہاں پر کیونکہ گول دائرہ نہیں ہے. اناملا علیکم الاناملا حمزہ زبر ا نون الف زبر نا انا سین یا زیر سی انا سی یا زبر یا انا سیا. اس الف کو ہم پڑھیں گے انا سیا. حمزہ زبر ا نون الف زبر نا انا با واو پیش بو انا بو. اس الف کو ہم پڑھیں گے انا بو. لام لام زیر لل حمزہ زبر ا لل ا نون الف زبر نا لل انا میم زیر می لل انامی. اس کو ہم پڑھیں گے اور جب پڑھیں گے تو یہ الف مدہ ہوگا کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے تو کھینچیں گے لل انامی. میم نون زبر من حمزہ زبر ا نون الف زبر نا انا با زبر با انابا من انابا. یہاں پر دیکھیں نون ساکن کا کون سا قاعدہ ہے, نون ساکن کے بعد حمزہ ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا, یعنی یہاں پر غنہ نہیں ہوگا اور اس الف کو پڑھا جائے گا من انابا. تو ہم نے ہجے کر لیا, اب ہم اس کو رواں پڑھ لیتے ہیں. لکن الظنون الرسول الرسول السبیل السبیل قواریر قواریر انا انا افئم مات
अफ इम्माता, अफ इम्मित्ता, अफ इम्मित्ता, ला इलल्लाहि, ला इलल्लाहि, ला इलल जहीमी, ला इलल जहीमी, लिशैइन, लिशैइन, मलाइही, मलाइही, अन तबूअ, अन तबूअ, वला औदऊ, वला औदऊ, लअज़बहन्नहु, लअज़बहन्नहु, लअन्तुम, लअन्तुम, मिन नबई, मिन नबई, वमलाइहिम, वमलाइहिम, समूदा, समूदा, लिततलुआ, लिततलुआ, लन नदउआ, लन नदउआ, लियरबुआ फी, लियरबुआ फी, लियबलुआ, लियबलुआ, वनबलुआ, वनबलुआ, क़वारीरा, क़वारीरा, अलैकुमुल अनामिला, अलैकुमुल अनामिला, अनासिया, अनासिया, अनाबू, अनाबू, लिल अनामी, लिल अनामी, मन अनाबा, मन अनाबा। तो दोस्तों ये सबक हमारा मुकम्मल हो गया। हमने इसको हिज्जनामा पढ़ लिया। आपको इन कवायद को अच्छे से याद कीजिए, इसके अच्छे से मश्क कीजिए। अगर कोई बात आपके समझ में नहीं आती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सबक नंबर 20 पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।